الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالی کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو چل رہی تھی مزارات پر حاضری کی، اور کچھ لوگ جو وہاں جا کر مزارات پر جاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، کچھ اس کے خلاف ہیں۔ نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ تو جو لوگ فرماتے ہیں نصیر الدین شاہ صاحب کہ جو لوگ بزرگان دین کی مزارات پر جانے اور بوسہ دینے کے خلاف ہیں، وہ کچھ ہماری جو سچی صحیح باتیں ہیں جو ہم صحیح تبلیغ کرتے ہیں ان کو پڑھ کر سن کر بہت خوش ہوتے ہیں، پھر طرح طرح کی باتیں بھی جو بناتے ہیں اپنے لوگ، چونکہ قول حق یہی ہے جو اس سے پہلے بیان نصیر الدین شاہ صاحب نے کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا پھر چھپانا تو میرے لیے ممکن نہیں ہے نا، کیونکہ ہمیں یہ سب کچھ پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے حاصل ہوا ہے، اور بحمد للہ تعالی ہم اسی پر کاربند ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ ہمیں بزرگان دین سے، انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے محبت جو ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی کا راستہ سیدھا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں پس یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ انعم اللہ علیہم، یہ کون سے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء میں سے، صدیقین، شہید، شہداء اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ تمہارے کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو ہم یہ اپنے اچھے ساتھیوں کی جب دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں تو تعظیم کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بزرگان دین کی مزارات پر صرف اس لیے حاضری دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے اور ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش کر دے گا، تعظیماً ان کا مزار کا بوسہ لیتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، جسٹ چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، وہاں پھر دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، یا ان کی خدمت میں پھر کوئی اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، الفاظ کی شکل میں یا مال کی شکل میں جو غریب لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، لنگر جسے کہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی قطعاً قباحت نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت مطہرہ میں جتنے بھی امور ہم نے ذکر کیے ہیں اس کے سلسلے میں کوئی ممانعت کا ٹھوس ثبوت ملتا ہے۔ مشائخ کے مزارات کو بوسہ دینا قبر پرستی نہیں ہوتی۔ اس طرح تو انسان اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، گال چومتا ہے، بچوں کے گال چومتا ہے، ہاتھ پاؤں تک چومتا ہے، اور نہ جانے پتہ نہیں وہ خود جو شرک کے فتوے ایسی باتوں پر دے کیا کیا چومتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی فضل کرے۔ بہرحال کسی شے کا پوجنا اور عبادت کرنا اور فعل ہے، اور اس کی تعظیم و تکریم کرنا یہ دوسری بات ہے۔ ہم لوگ ایسے مقدس مقامات پر حاضر ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مع الذین فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں، ہم حسن ظن سے جاتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں، ساری دنیا گواہ ہے، قرآن و حدیث کے لوگوں کو تعلیم دی ہے، لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ بتایا ہے، تو خدا ہمارا یہ مقصد پورا کرے۔ ان کے طفیل چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، تو یہ ان مقامات کی اس طرح کی دعا کرنا یا بوسہ لینا، چوم لینا مزار کو، تو وہ کوئی ایسی اس میں عبادت والی بات نہیں ہے، پرستش والی، پوجا پاٹ والی بات نہیں ہے، اور نہ ہم کسی صاحب قبر کو مستقل متصرف بذات مانتے ہیں۔ وہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے، اسی کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، بلکہ وہاں جا کر ہم
اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے برگزیدہ مقبول بندوں کی عبادات اور اعمال صالحہ کا طفیل ہمارے نامہ اعمال پر، جو ہمارا نامہ اعمال سیاہ ہو چکا ہے گناہ کر کر کے، اپنا قلم اف پھیر دے گا۔ تو اگر اسے قبر پرستی کہا جائے تو پھر یہ بھی بتانا ہوگا کہ جو لوگ بیت اللہ میں جا کر دور سے سجدہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا رائے رکھنی چاہیے۔ چونکہ وقت پورا ہوا، انشاءاللہ اس گفتگو کو تھوڑا سا جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے نور سے نوازے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔